بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہم اس پلیٹ فارم سے اس سے قبل بھی دنیا کے کئی ایک گمشدہ شہروں کی تاریخ آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں، جو کہ اگرچہ امتداد زمانہ کے ہاتھوں موت کا شکار ہو کر صدیوں کی خاک کے اندر دب کر رہ گئے، اور اپنی موت کے ہزاروں سال بعد کسی اتفاقی حادثے یا ماہرین آثار قدیمہ کی کوششوں سے دوبارہ دنیا کے سامنے آ سکے، جن کے انکشاف کے بعد ہمیں نہ صرف اس عہد کے تہذیب و تمدن، رہن سہن اور عظمت رفتہ کے بارے میں آگاہی حاصل ہو سکی، بلکہ اس شہر کی تباہی کے اسباب بھی دنیا کے سامنے آئے۔ لیکن آج ہم اپنے ناظرین کو جس شہر گمگشتہ کی جانب لے کر جا رہے ہیں، وہ اس حوالے سے خصوصی دلچسپی کا حامل ہے کہ اس شہر کی دریافت نہ صرف حادثاتی طور پر ممکن ہو سکی، بلکہ ماہرین گزشتہ 2000 سالوں سے زمین کے مختلف گوشوں سے اس کا پتہ پوچھنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن بدقسمتی سے ان کی یہ کاوش باور نہ ہو سکی۔ ناظرین گرامی، ہم نے آج کی زیر نظر ویڈیو کے لیے رومن ایمپائر کے شہر گمگشتہ کو اپنا موضوع سخن بنانے کی کوشش کی ہے، جس کو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے سے منسوب کیا جاتا ہے، جو کہ اپنے عہد کے معروف اور ترقی یافتہ شہروں میں سے ایک تھا۔ لیکن خدا جانے اس کو کس کی نظر لگی کہ وہ نہ صرف تباہ ہوتے ہوئے اپنے پیچھے ایک عبرت انگیز داستان چھوڑ گیا، بلکہ ہر دیدہ عبرت کو یہ درس بھی دیا کہ اس دنیا دوں میں کسی کو بھی ثبات حاصل نہیں ہے۔ لیکن اس وادی حیرت میں قدم رکھنے سے قبل ہم حسب روایت اپنے اس قافلے میں شامل ہونے والے نئے دوستوں سے درخواست کریں گے کہ وہ پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود نہ بجنے والی گھنٹی کو بھی بجا دیں، تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہے۔ تو معزز خواتین و حضرات، یہ 18ویں صدی کا تذکرہ ہے، جب اٹلی کے ایک بنجر علاقے کے مکین کسان نے اس علاقے میں پانی کے حصول کے لیے کنواں کھودنے کا قصد کیا، اور دوران کھدائی اگرچہ اس گڑھے سے پانی تو نہ مل سکا، مگر وہ انجانے میں ایک ایسے شہر کی دریافت کا سبب بن گیا جس کو ڈھونڈنے کے لیے گزشتہ 2000 سالوں سے کوششیں جاری تھیں۔ جب اس کسان نے کھدائی کے دوران محسوس کیا کہ اس کے کنویں سے کچھ ایسی چیزیں برآمد ہو رہی ہیں جن کو دیکھ کر گمان ہوتا تھا کہ شاید نیچے کوئی بستی آباد رہی ہو، اس نے اس کا تذکرہ اپنے علاقے کے ایک سرکردہ فرد سے کیا، جس کی اطلاع پر جب آثار قدیمہ والوں نے اس کی کھدائی کی تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اب تک وہ لڑکا گود میں اور ڈھنڈورا شہر میں کہ مصداق کیوں نہ اس تک پہنچے۔ ناظرین گرامی، یہ شہر جس کا نام پومپی بیان کیا جاتا ہے، اپنے عہد قدیم کی بدولت محققین کی تلاش کا مقصود تھا، جس کی کھدائی کے بعد اس کے بارے میں کیے گئے انکشافات نے ایک دنیا کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی، جو کہ کبھی رومن ایمپائر کے بڑے تجارتی مراکز میں سے ایک تھا، جس کی تعمیر 7ویں صدی قبل از مسیح بتائی جاتی ہے۔ اس شہر کے کھنڈرات کو دیکھتے ہوئے اندازہ ہوتا تھا کہ اس کے مکین اپنے عہد کے مہذب تقاضوں سے پوری طرح آگاہ تھے۔ یہ شہر جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ مختلف بادشاہوں کے زیر نگین رہ کر بالآخر رومن ایمپائر کے تصرف میں پہنچا، تو اس نے ترقی کی منازل کو اس تیزی کے ساتھ طے کیا کہ انتہائی مختصر عرصے میں یہ اپنی دنیا کا ایک ممتاز تجارتی مرکز بن گیا۔ لیکن اس شہر کے مکینوں، جن کو فطرت نے خوشحالی سے نواز رکھا تھا، نے اس شہر میں گناہوں کی وہ بنیاد رکھ دی جس کی وجہ سے اس شہر کو دست قدرت نے نہ صرف قصہ ماضی بنا دیا،
बल्कि वो आने वाली नस्लों के लिए एक इबरत भी बन गया। नाज़रीन ग्रामी, आप जानते हैं कि तारीख इंसानी में कौम लूत उस किरदार की हामिल थी जिसने हम जिन्स परस्ती को फरोग देते हुए फितरत से बगावत का जुर्म किया और बिल आखिर अजाब इलाही का शिकार हो गए। जबकि इस शहर के मकीनों ने भी अपने आबाओ अजदाद की उस सुन्नत पर अमल पैरा होते हुए इसको गुनाहों की एक ऐसी बस्ती में तब्दील कर दिया जहां पर इंसानी और इखलाकी अकदार सर पीट कर रह गई। हत्ता के बाज ऐसी रिवायात भी मिलती हैं कि पोम्पी के रहने वाले अपने जैसे इंसानों से तो कुजा, बल्कि वो बेहयाई की उस मंजिल पर पहुंच चुके थे कि जानवरों के साथ अपने जिनसी ताल्लुक की तस्वीर बनाकर शहरों के चौराहों में लटका देते ताकि देखने वालों को भी इस गुनाह की तहरीक दी जा सके। हम जानते हैं कि जब कौम लूत हम जिन्स परस्ती के गुनाह का शिकार हुई तो अल्लाह ने अपने हुक्म से उस पर पत्थरों की बारिश कर दी और वो लोग निशाने इबरत बनकर रह गए। मगर जब हम उस शहर की तारीख का मुताला करते हैं तो हम पर खुलता है कि इस शहर के बाशिंदे इस गुनाह में कहीं ज्यादा आगे निकल गए थे, जिनकी औरतें भी मर्दों की तरह हम जिनसी जैसे मूजी गुनाह की दलदल में धंस चुकी थी। हत्ता कि जानवरों और मासूम बच्चे भी सरेआम उनके उस गुनाह का शिकार होने लगे। इस शहर के बारे में मुहक्किकीन का कहना है कि इसका हर दूसरा घर ब्रोथिल यानी एक अयाशी का वो अड्डा था जहां पर मफ्तूहा इलाकों से लाई गई खूबसूरत लड़कियों को हवस परस्त मर्दों के सामने पेश करने का कारोबार किया जाता। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब जिस्म फरोशी जैसा मकरू धंधा इस शहर का नुमाया कारोबार बन गया और इन हालात में एक जिस्म फरोश लड़की या मर्द किसी मेहनत कश के मुकाबले में कई गुना ज्यादा सरमाया कमा लेता था। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, इस शहर बदबूदार के बारे में औराके तारीख की शहादत है कि यहाँ पर ना सिर्फ गुलामों की एक बड़ी तादाद बल्कि शहर की अशराफिया भी इसी मजमूम कारोबार का हिस्सा थी। रिवायात यहाँ तक मिलती हैं कि इस शहर का हाकिम तबका भी या तो अपने अपने ब्रोथल का मालिक था या वो जिस्म फरोशों की दलाली जैसा गंदा काम करना अपने लिए बायसे इज्जत समझता था। प्यारे दोस्तों, इस शहर के मकीन इस कदर इखलाकी इन्हितात का शिकार हो चुके थे कि माजी और हाल में उनकी कोई दूसरी मिसाल तलाश करना एक कारे ला हासिल समझा जाता है। इस शहर की खुदाई से जो तस्वीर हासिल हुई हैं, वो इस कदर बेहुदा और इखलाक बाख्ता थी कि कोई भी शख्स उनको देखना या रखना पसंद ना करे। जबकि उस अहद में ये रिवाज भी आम था कि लोग मकानों की दीवारों पर अपने बेहुदा ख्यालात और शायरी को रकम करते ताकि पढ़ने और सुनने वाले भी इस गंदगी का हिस्सा बन सके। इसके अलावा भी इस शहर में बेहयाई के कई और तरीके मुस्तआमिल थे। मिसाल के तौर पर यह इंसानी तारीख का वो पहला शहर था जहां पर ऐसे स्विमिंग पूल्स और गुसल खाने तामीर किए गए जहां मर्दों और औरतों को इजाजत दी जाती कि वो उनमें मुश्तरका गुसल कर सके। इसके अलावा अगर आपको गुनाहों के इस शहर के खंडरात देखने का इत्तेफाक हो सके तो आप जान सकेंगे कि इस शहर के मकानों और दीवारों पर ऐसी अलामात सबत थीं जो कि उनके जिना खाने होने पर दलालत करती हैं। नाज़रीन गिरामी, इस शहर की मुआशरत देखते हुए इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर गुनाहगार जिंदगी की हद कहां पर जाकर खत्म हो सकती है। यानी इस शहर की तमाम बयान करदा बुराइयों पर भी ये कहानी खत्म नहीं होती कि घर घर बुराई के अड्डे होने के बावजूद इस शहर के मरकज में फिर एक ऐसी इमारत तामीर की गई जिसको सबसे बड़े ब्रोथल का दर्जा हासिल था, जिसको उस दौर में लुबन आरा का नाम दिया जाता है, जिसके मानी मादी भेड़िए के हैं।
اس بروتھل کو زمانہ قدیم کا سب سے بڑا فحاشی کا اڈا تسلیم کیا جاتا ہے، جو کہ ایک 2 منزلہ عمارت تھی، جس کا نچلا حصہ اگرچہ عام لوگوں کے لیے مختص تھا، جبکہ اوپر والی منزل شہر کی اشرافیہ کے لیے مخصوص تھی، جہاں پر بے حیائی کی ایسی محفلیں سجائی جاتی کہ الامان والحفیظ، ان میں باپ بیٹی اور بہن بھائی تک ایک ہی حمام میں ننگے نہا کر شرف انسانیت کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ناظرین گرامی، فطرت کا یہ اصول ہے کہ جب بھی کوئی شخص یا قوم فطرت کی حدود کو اس طرح پامال کرے تو پھر دستے قدرت حرکت میں آ کر اسے سامان عبرت بنا دیتا ہے۔ اس شہر کے مکینوں کے ساتھ بھی بالآخر یہی کچھ ہوا، جب وہ ایک دن اپنے معمول کے مطابق انہی رنگریلیوں میں مصروف تھے کہ ان کے پڑوس میں اچانک ایک آتش فشان غضبناک ہوتے ہوئے آگ اگلنا شروع کر دی، جس کی بدولت راکھ اور دھوئیں آسمان کی وسعتوں میں پھیل گئے۔ لیکن کچھ ہی دیر بعد انہوں نے اس شہر پر یوں یلغار کی کہ لمحوں میں اس شہر کی 20,000 سے زائد آبادی اس آگ کی خوراک بن گئی، جبکہ کچھ لوگوں نے سمندر کے راستے اپنی جان بچانے کی کوشش کی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ آتش فشاں کے دہکتے ہوئے لاوے نے انہیں بھی جا لیا، اور قیاس کیا جاتا ہے کہ عذاب الہی کے نتیجے میں اس شہر کا کوئی بھی زیرو زندہ نہ بچ سکا۔ اور جب 1748 میں اتفاقیہ طور پر اس کی دریافت ہوئی تو حیرت انگیز طور پر یہ شہر اور اس کے مکینوں کی لاشیں اسی حالت میں ملی جیسا کہ فطرت نے درس عبرت دینے کے لیے برسوں تک ان کی حفاظت کی ہو۔ ناظرین گرامی، امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے، فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی کیجئے، اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور